بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متعدد اقسام کی عبادتوں کا حکم دیا ہے تاکہ بندہ ایک ہی طرح کی عبادت سے اکتا کر اسے چھوڑ نہ دے اور اپنے کو خسارہ میں ایسا نہ ہو کہ ڈال دے۔ ان عبادتوں میں کچھ فرائض ہیں جن میں کسی طرح کی کمی درست نہیں، اور کچھ نوافل ہیں جن سے تقرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے دن و رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے جو ثواب میں 50 نماز کے برابر ہے۔ سامعین کرام، پھر ان فرائض کی تکمیل اور مزید قربت الہی کے لیے نوافل کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے، جن میں سنن رواتب فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ نیز تہجد انہی نوافل سے ہے جن کی اللہ تبارک تعالیٰ نے کافی مدح سرائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا افضل الصلاة بعد الفریضہ قیام اللیل، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد ہے۔ وتر بھی رات کی نماز ہے جو 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7، 9 اور 11 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ 1 رکعت وتر کی ادائیگی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، جو 1 رکعت وتر پڑھنا چاہے وہ ایک ہی پڑھ لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر سے متعلق فرمایا من احب ان یوتر بثلاث فلیفعل۔ ابو داؤد اور نسائی کی یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص 3 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 3 رکعت پڑھے، وعدے رہے کہ یہ تینوں رکعتیں مسلسل ایک تشہد اور ایک سلام سے پڑھی جائیں، جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا کرتے تھے اوتر بثلاث رکعات لم یسلم الا فی آخرہن۔ تحریر کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 رکعتیں ایک تشہد اور ایک سلام سے پڑھیں، یا 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں، 1 رکعت پڑھیں، جیسا کہ وتر آخر میں 1 رکعت پڑھیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے انہ کان یسلم بین الرکعتین والرکعہ فی الوتر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے تھے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، ایک تو بلا تشہد اور دوسرا 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا اور پھر اس کے بعد 1 رکعت ایک وتر کی الگ سے پڑھیں گے۔ 5 رکعت وتر کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے 1 تشہد اور 1 سلام سے وتر کی نماز پڑھی ہے۔ جب آپ 5 رکعت وتر پڑھتے تھے تو 1 تشہد اور 1 سلام سے آپ پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یصلی من اللیل 13 رکعہ یوتر من ذلک ب5 لا یجلس فی شیء منہن الا فی آخرہن۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت وتر پڑھتے تو صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ 7 رکعت وتر پڑھنے کی صورت کیا ہے؟ 7 رکعت وتر پڑھنے کی صورت 5 رکعت کی طرح 1 تشہد اور 1 سلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ آپ کی سنت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یوتر ب7 وب5 لا یفصل بینہن بسلام ولا کلام۔ احمد اور نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت و 5 رکعت وتر جب پڑھتے تھے، وقت 5 اور 7 رکعت وتر پڑھتے وقت ان رکعتوں کے درمیان سلام و کلام کے ذریعہ فصل نہیں کرتے تھے، ایک ہی سلام سے آپ 7 رکعت اور 5 رکعت کی وتر آپ پڑھا کرتے تھے۔ اب رہی بات 9 رکعت وتر پڑھنے کی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو 9 رکعت وتر بھی آپ 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان یصلی 9 رکعات
لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 9 رکعات وطر بھی آپ 2 تشہد ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے جو احمد اور مسند احمد اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 8 رکعت پڑھ کر 8ویں رکعت میں تشہد کرتے اور پھر سلام نہیں پھیرتے، پھر ذکر و تحمید کے بعد بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جاتے، 9ویں رکعت پڑھ کر تشہد کرتے، ذکر اور حمد اور دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے۔ 11 رکعت وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح سے پڑھی ہے، 2 رکعت پڑھ کر آپ سلام پھیر دیا کرتے تھے، پھر آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ 11 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سلام پھیرا کرتے تھے اور آخر میں 1 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ کی روایت اس طرح ہے، یصلی ما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعہ یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدہ۔ بخاری اور مسلم، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد نماز فجر تک 11 رکعت پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے، پھر 1 رکعت وتر پڑھ لیتے تھے۔ سامعین کرام، 4 رکعت پڑھ کر پھر آخر میں 3 رکعت آپ نے پڑھی ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ پہلا تو آپ نے سماعت فرما لیا، دوسرا یہ کہ 4 رکعت پڑھ کر پھر آخر میں 3 رکعت آپ نے پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 11 رکعت وتر پڑھنے کا یہ جو دوسرا طریقہ یہ ہے، یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ 4 رکعت لمبی اور اچھی طرح سے پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت پڑھ لیتے تھے آخر میں۔ سامعین کرام، رمضان مبارک کی راتوں کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و نیک نیتی کے ساتھ، طلب نیکی کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھی، اس کے پچھلے صغائر گناہ صغیرہ تمام معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز تراویح چونکہ قیام رمضان ہے، اسی لیے ہر مسلمان کو اس کی لگن اور تڑپ ہونی چاہیے، اور اس سنہرے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز تراویح مسجد میں باجماعت پڑھایا کرتے تھے، پھر امت پر فرض کیے جانے کے ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تراویح امت پر فرض کر دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، 1 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی۔ جب 1 رات آپ نے نماز تراویح پڑھائی، پھر لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہی نہیں، پھر صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال وذلك في رمضان۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت جب نماز پڑھائی اور پھر لوگ بڑی تعداد میں تیسری یا چوتھی رات جب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے۔ وجہ کیا تھی؟ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے جو کچھ کیا میں دیکھتا تھا، مگر اس ڈر سے نہیں نکلا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ افسوس کہ آج کل نماز تراویح اتنی عجلت اور تیزی سے پڑھتے ہیں کہ سکون و اطمینان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا ہے، جبکہ اطمینان و سکون نماز کا ایک اہم رکن ہے۔ چنانچہ سلف صالحین 1 رکعت میں کئی صورتیں پڑھ جاتے تھے، حتیٰ کہ طول قیام کے سبب انہیں لاٹھی وغیرہ کا سہارا لینا پڑتا تھا۔
اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، جبکہ علماء کا کہنا ہے کہ نماز اتنی جلدی کرنی کہ مقتدیوں کی سنت چھوٹ جائے امام کے لیے مکروہ ہے۔ پھر بھلا سوچیے کہ واجبات کی چھوٹ جانے پر کیا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور بالخصوص رمضان میں نماز تراویح کے اہتمام کی توفیق اللہ تبارک تعالیٰ دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔